سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند سردیوں میں انار کا استعمال کیوں ہے؟ گرمیوں میں کیا کم فائدہ ہوتا ہے؟ بیسکلی انار پھلوں کا فائدہ زیادہ سردیوں میں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم سردیوں میں پانی نہیں پیتے، ہمیں پیاس ہی نہیں محسوس ہوتی، ہم پانی پیتے ہی نہیں ہیں، لیکن باڈی کو ضرورت تو ہے نا پانی کی۔ اگر اس ٹائم پہ ہم پانی نہیں پی رہے تو ہم پانی سے بھرپور جو فروٹس ہیں ان کا استعمال اگر کرتے ہیں تو باڈی ایٹ لیسٹ ہائیڈریٹڈ رہے گی۔ تو اسی لیے پھلوں کا استعمال یا جیسے انار کو آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں اس کا استعمال سردیوں میں اسی لیے فوکس کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی پانی نہیں پی رہا یا اس کو پیاس نہیں ہے تو اگر پھل کنزیوم کرتے ہیں تو پھل سے بھی باڈی جو ہے وہ فلی ہائیڈریٹڈ رہتی ہے، اور انار بھی بالکل پانی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس میں کافی اچھی اماؤنٹ میں واٹر موجود ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی ریکمنڈیشنز کے اکارڈنگ ڈیلی بیسس پہ انار کنزیوم کرتے ہیں ان ونٹرز تو آپ اپنی باڈی کا ہائیڈریشن اسٹیٹس کو بہترین رکھ سکتے ہیں، کیونکہ باڈی کا ہائیڈریشن اسٹیٹس جب ڈراپ کرتا ہے تو باڈی کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتی ہے۔ آپ کا برین پانی کے اوپر کام کرتا ہے، برین کو ہر چیز پانی نے سپلائی کرنی ہے، تو سب سے فرسٹ پہ برین کے کام کے لیے پانی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جب تک برین کو پانی نہیں ملے گا، اس کو نیوٹرینٹس نہیں ملیں گے، اس کو آکسیجن نہیں ملے گی، برین کا کوئی سیل کام نہیں کر پائے گا۔ اور یہی بات ہے کہ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی باڈی کا ہائیڈریشن کو بہت زیادہ فوکس کریں۔ سیکنڈ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، آپ نے ٹاکسنس کی بات کی یہاں پہ کہ باڈی کے اندر ٹاکسنس ہیں، غیر ضروری مادے جن کا نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ہم سب کی ڈائٹ ایسی ہے، انوائرمنٹ ایسا ہے کہ باڈی میں ٹاکسنس تو موجود ہیں ہی ہیں، ان کا نکلنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیسے نکلتے ہیں؟ آپ کی کڈنیز کے تھرو نکلتے ہیں، آپ کی ریسپائریشن پروسیس کے تھرو نکلتے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کہ جتنا پانی ہوگا وہ سارے ٹاکسنس کو باڈی میں سے اپنے اندر بائنڈ کرے گا، اور پھر وہ جو بھی جگہ جہاں سے اس نے ایکسکریٹ کروانا، فار ایگزامپل وائی لنگز اگر کرنا ہے یا وائی کڈنیز اگر کرنا ہے تو وہاں تک ان کو لے آئے گا۔ لیکن یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ میں بات کروں گی، ہم نے اپنے انٹروڈکشن میں بڑا فوکس کیا کہ جو لیور کی ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے انار کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم جتنا کام کر رہے ہیں آج کل، ریسرچ جتنی چل رہی ہے اس میں یہ چیز ایک پروو ہوئی ہے کہ انار جو ہے اس کا لیور کی ڈیٹاکسیفیکیشن میں کوئی رول نہیں ہے، انار کے کسی بھی چیز کا رول نہیں ہے، کیونکہ قدرت نے لیور کو اس طرح سے فارمولیٹ کے طرح سے بنایا ہے کہ وہ اپنا دھیان خود رکھ سکتا ہے، اس کو کسی باہر کی چیز کی ضرورت نہیں کہ وہ اندر آئے گی انار کو اس کو لیور کو ڈیٹاکسیفائی کرے گا اور لیور کے سب ٹاکسنز ریموو ہوں گے، وہ آٹومیٹکلی خود سے کام کر رہا ہے، لیور خود کام کرتا ہے، لیور کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیور سیلز وانس ڈیمیج ہونے لگ جاتے ہیں تو پھر بھی کوئی چیز آپ باہر سے لیں گے تو وہ اس کی صحت کو نہیں مینیج کر پائے گی۔ بہت سے ٹونکس ہم سنتے ہیں، لیکن پھر جن لوگوں کا فیٹی لیور ہو جاتا ہے کیا اگر وہ کوئی اچھی چیزیں یوز کرے تو وہ کوئی بھی امپیکٹ نہیں، کوئی افیکٹ نہیں ڈالیں گے؟ فیٹی لیور از ڈفرینٹ۔ میں نے بات کی ٹاکسیفیکیشن کی کہ لیور کی صفائی یا جگر کی صفائی کے بارے میں بڑا سنتے ہیں نا کہ ٹونک استعمال کر لیں، اینٹی آکسیڈنٹس کا استعمال، لیور کی صفائی کوئی نہیں کر سکتا، لیور خود صفائی کرتا ہے۔ اور جہاں ہماری جو ڈفرینٹ بیماری ہے جیسے فیٹی لیور ہے یا کوئی بھی لیور ریلیٹڈ بیماری ہے، اس میں اگر ہم لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو آبویسلی ان کا امپیکٹ آتا ہے، ان کا بینیفیشل امپیکٹ ہے، جیسے کہ بہت سی بیماریوں میں انار کا رول ہے۔ سب سے پہلے جیسے میں نے برین کی بات کی، برین کا کیا کام ہے؟ ہم لوگوں نے پورا دن سوچنا ہے، پورا دن کام کرنا ہے، مختلف ایکٹیویٹیز، سگنل آنا ہی وہیں سے ہے، سگنل آنا ہی وہیں سے ہے، بچوں نے اسکول میں اچھا پرفارم کرنا، چیزیں میمورائز کرنی، ایون ہم لوگوں کو بھی ورک پلیسز پہ چیزیں یاد رکھنی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے برین کا واٹر اسٹیٹس ٹھیک نہیں ہوگا، ہم نہ کچھ یاد کر پائیں گے، نہ ہم کچھ انوویشن کر پائیں گے، بالکل ہماری جو روٹین ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ سو انار جو ہے وہ برین کے سیلس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، برین کے ان سیلس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں جو یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا رائٹ ٹائم اور پورشن سائز یہ ذرا بتا دیں۔ رائٹ ٹائم پورشن سائز ٹوٹلی ایک تو ویری کرتا ہے، ہر انسان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹائم جو ہے وہ میں اسپیسیفائی ضرور کرتی ہوتی ہوں کہ انار یا کسی بھی پھل کا کھانے کا جو ٹائم ہے دیٹ شوڈ بی 10 to 12 کے درمیان کی ونڈو ہو یا 4 سے 6 بجے کی ونڈو ہو۔ آپ نے کبھی اس کو ایمٹی اسٹمک خالی پیٹ صبح نہیں کھانا، بریک فاسٹ کے ساتھ یوزلی میں نہیں کنزیوم کرواتی، لنچ ڈنر میں نہ کنزیوم کریں۔ آپ کے جو مڈ پورشن اسنیکس ہیں وہاں پر آپ ان چیزیں فروٹس کو یا کوئی آپ نے کوئی سیلڈ ویجیٹیبل کھانی ہے ان کو کنزیوم کریں۔ اچھا یہ میں نے اسپیسیفکلی اس لیے پوچھا کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو میرے جاننے والے جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈنر اسکپ کر دیں اور ہم فروٹ کھا لیں، یہ بہت خراب ہے۔ بے شک فروٹ میں ہمارے پاس ہر چیز، آپ نے بات کی فائبر بھی ہے، ہمارے پاس وائٹامنس بھی ہیں، منرلز بھی ہیں، بٹ اٹس اے فروٹ۔ ہمارا جو فروٹ کا حصہ نا ہماری پوری ڈائٹ میں وہ اس کو میل سے نہیں، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو میل سے ریپلیس نہیں کر سکتے، میل سے ریپلیس نہیں کر سکتے۔ آپ کے میل کے اندر پروٹین کا ہونا اور آپ کے جو کاربوہائیڈریٹس کے ایک اچھے اماؤنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، فیٹس کا ہونا ضروری ہے۔ انار میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی پروٹین نہیں ہے، کوئی فیٹس نہیں ہے، تو یہ ہمارے میجر میل کا حصہ نہیں بن سکتے۔ آپ
आप कह के देखें, जो करे फॉलो सके आप करें फॉलो। हफ्ते बाद आप खुद उसमें देखेंगे कि उसको पूरा दिन नकाहत रहेगी, डिजीनेस इतनी रहेगी, थकावट इतनी रहेगी कि वो खुद ही थका रहेगा कि आजकल पता नहीं रूटीन इतनी खराब होगी, मैंने तो सिर्फ अनार शुरू किया था। अब बेचारा अनार बदनाम होता है, लेकिन वो चीज़ नहीं वो कोट करते कि किस टाइम पे उसको वो कंज्यूम करें। जिस टाइम पे पूरी मील लेनी इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे उसको फ्रूट से रिप्लेस करें। ठीक हो गया। दिस इज टोटली अ रॉन्ग प्रैक्टिस। अच्छा, अगर जूस पी लेते हैं तो उसका भी कोई फायदे या उसके कोई नुकसान? हाँ। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि आप फ्रूट्स को खाएं, आप जूस बना के ना पिएं। ये बहुत शुक्र है, अभी बात बड़े लोगों को समझ आने लग गई है। अनार में ये कि बहुत से लोग उसके बीज से इरिटेट होते हैं, ठीक है। अगर आप खा सकते हैं तो बीज जरूर खाएं। ठीक है। जो उसके बाहर वाले गूदे के फवायद हैं, अनार के जो बीज है उसके फवायद को एनहांस करता है। ठीक है। ठीक है। कैंसर के पेशेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट हम कहते हैं कि आप उसके बीज को बेशक ग्राइंड करके किसी खाने में ऐड करके, जिसको अनारदाना जिसको लेकिन वो ड्राइड फॉर्म में होता है, आप फ्रेश कंज्यूम करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। जूस में क्या है, वो पल्प सिर्फ पानी आ रहा है, पल्प सारा बाहर निकल रहा है। ठीक है। तो जहाँ वो पल्प बाहर निकल जाएगा जिसने आपकी बॉडी को इतने सारे फायदे पहुंचाने, वहां सिर्फ आप थोड़ा सा पानी उससे ले लेंगे, थोड़ी सी चीनी ले लेंगे और सम स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन्स, बस। जिसका गूदा है वो असल पार्ट प्ले करता है आपकी बॉडी की हेल्थ में जाके। ठीक है। उसका जो फ्रूट की शुगर है या पानी, उसका कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं है बॉडी। अच्छा, बहुत से लोग जूस सिर्फ इसलिए कंज्यूम करते हैं कि हमारी स्किन ज्यादा जल्दी अच्छी हो जाएगी, ज्यादा वो जिससे कहते हैं ना, हमारी कोशिश होती है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा कलर कॉम्प्लेक्स है एशियंस का, तो हमारी कोशिश है कि यार लालियां क्यों नहीं आ रही हैं, तो जी अनार का जूस पियेंगे तो लालियां आनी शुरू हो जाएंगी। ये अब बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर आप खुद देख लें कि जहाँ एक फ्रूट है उसके आप चीजें बाहर फेंक रहे हैं, तो वो एक जो बचा कुचा वो आपको कैसे फुल बेनिफिट्स दे सकता है। तो ये जो कंसेप्ट पाकिस्तानियों में है, ग्लोइंग स्किन, ये सब चीजें, उसमें जूस का एक हमने एसोसिएशन बना ली, दैट इज जस्ट अ ट्रेंडिंग पॉइंट। हम इसको ट्रेंड बना चुके हैं कि जो जूस कंज्यूम करें। डिफरेंट हम लोग ब्लॉगर्स देखते हैं, वो जी जूस प्रमोट कर रहे हैं, ABC जूस आ गया, कोई जूस आ गया, प्रमोशन उसकी हो रही है, हर कोई प्रमोट नहीं कर रहे। सो इसको सिर्फ आप ट्रेंड्स के अंदर कंसिडर करें कि ये सिर्फ ट्रेंड है। अगर ऑन अ होल हम पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं तो हम उसमें यही कहते हैं कि अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं, अपने मैदे का ख्याल रखना चाहते हैं, किसी भी अपने बॉडी ऑर्गन का ख्याल रखना चाहते हैं, तो कुदरत की बनाई हुई चीज़ को उसी तरह इस्तेमाल करें जैसे कुदरत ने वो बनाया है। ठीक है। उसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म में कंज्यूम मत नहीं करें। ठीक है। अच्छा, कितने अनार हम दिन में खा लें कि हमारा जो विटामिन सी है उसकी सारी क्वांटिटी पूरी हो जाए? क्योंकि हम आजकल तो ज़्यादा लोग कैरी कर रहे होते हैं साथ CAC के साशे या वो टैबलेट्स, और वो पी लेते हैं, वो खा लेते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अनार खा लें या कोई और फ्रूट खा लें जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, तो उसका इस्तेमाल कम होता जा रहा है और टैबलेट फॉर्म का ज़्यादा हो रहा है। ये एक बड़ा बेसिक पॉइंट है कि आजकल जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स हैं वो बड़े पीक पे जा रहे हैं। रीज़न क्या है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। स्पेशली जो हमें इम्यूनिटी का सिखाया गया ना, जो हमें पता भी नहीं था कि विटामिन सी पियेंगे तो इम्यूनिटी बड़ी बेहतर रहेगी, उसके बाद ये ट्रेंड ज़रा इंक्रीज हो गया। अब उसका ये रीज़न भी है कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो अनार काटें सुबह और उसको साथ पैक करके लेकर जाएं, तो इससे बेहतर है कि एक टैबलेट खा लें बस और उससे विटामिन सी अंदर चला जाएगा। अब अनार के अंदर वो फ़ायदे हैं कि जो सिर्फ स्किन के लिए नहीं, विटामिन सी के लिहाज से नहीं, बल्कि बॉडी के हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मैंने ब्रेन की बात की, बहुत से लोगों को अल्जाइमर्स का मसला आता है। अनार खाएंगे आपका ब्रेन जो है वो अल्जाइमर की तरफ नहीं जाएगा। शुगर आजकल कितनी पीक पे जा रही है, हर बंदे को शुगर डायग्नोज हो रही है। अब अनार के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो इंसुलिन को बॉडी के अंदर प्रॉम्प्ट काम करने में रोल प्ले करते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो सही काम करती है अगर आप अनार रेगुलर कंज्यूम करते हैं। आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, आपका खून अगर गाढ़ा हो रहा है, आपको हार्ट हेल्थ अगर ख़राब हो रही है और अगर आप अनार कंज्यूम करते हैं तो आपका खून जो है वो नॉर्मल तरीके से पतला होगा, उसमें कोगुलेशन नहीं होगी और आपकी बॉडी में हार्ट अटैक का रिस्क या स्ट्रोक का रिस्क या पैरालिसिस का रिस्क कम हो जाता है। सो जस्ट कि आप ये ना समझें कि आप अनार जो है या फल जो विटामिन सी के लिए ले रहे हैं या अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए ले रहे हैं, ओवरऑल बहुत ज्यादा फायदे इसके फायदे। जैसे आपने अल्जाइमर का बताया, बहुत से ऐसे पेशेंट्स मैं आजकल देख रहा हूँ अल्जाइमर का शिकार हो जाते हैं, अगर अनार उससे बचा रहे हैं तो बड़ी जबरदस्त बात है। वेट लॉस के लिए कितना ज्यादा काम करता है अनार? वेट लॉस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में, जो इसका बीज है दैट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर। और वेट लॉस में हमारा गोल ही होता है कि हमने अगले की भूख को कम करना है, उसकी सैटिस्फैक्शन कम हो, उसकी एपेटाइट कम होगी तो अल्टीमेटली उसका हंगर कम रहेगा और उसको जो क्रेविंग्स है वो नहीं होंगी। अब अनार में पानी भी है, फाइबर भी, ये दोनों चीज़ें क्रेविंग्स को कम करती हैं, वेट को कम करती हैं बाय रिड्यूसिंग एपेटाइट। सो अगर हम अपने पेशेंट्स को मिड मील्स में देते हैं तो इनकी बॉडी में वो जो लंच के टाइम एकदम भूख जागी होती है ना कि सब कुछ खा लेंगे, वो वाली फीलिंग्स कम हो जाती है। सो अगर आप 10 से 12 बजे की विंडो में फॉर एग्जांपल एक हेल्दी इंडिविजुअल को अगर मैं कहूँ कि वो 8 चम्मच अनार के अगर खा लेते हैं तो लंच टाइम में उसकी भूख उस तरह की नहीं होगी जिस तरह वो खाली पेट नाश्ते के बाद लंच टाइम पे होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो उसको क्रेविंग्स हो रही होती हैं।
ٹھیک ہے. اچھا جیسے ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ویٹ لاس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے, لیکن بہت سی ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر بھی آج کل سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ انار کو کسی چیز کے ساتھ ملا کر کھائیں تو زیادہ فائدہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے شہد ڈال لیں, کوئی کہہ رہا ہے ادرک اس کے ساتھ ڈال لیں, تو کوئی کمبینیشن ہے ایسے جو کہ زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں؟ اچھا انوار, جیسے میں نے شروع میں بتایا ٹرینڈنگ, ہاں, اور یہ بلاگرز دے آر جسٹ گوئنگ ود دی فلو, obviously they are selling their videos کہ ان کو ویوز آ رہے ہیں, ان کو ڈالرز آ رہے ہیں, وہ تو اس پہ چل رہا ہے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کریں. نہیں, اس میں کسی چیز کا رول نہیں ہے. انار ایک خود سے اتنا پاورفل ایک فروٹ ہے کہ آپ اس کو خود کھاتے ہیں تو آپ کو بڑا فائدہ, اس کے اندر کسی چیز کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کے اوپر سالٹ ایڈ کرتے ہیں جسٹ کہ ٹیسٹ امپروو ہو جائے, لیکن سالٹ اس کی جو بایو اویلیبلٹی ہے نیوٹرینٹس کے اوپر کوئی رول پلے نہیں کر رہا. سو آپ کو نہیں ضرورت ہے آپ اس میں ادرک, شہد, واٹ ایور جو بھی چیزیں آپ مکس نہ کریں. ہاں, آپ ڈفرینٹ پھل اس کے ساتھ مکس کر کے آپ اس کے کمبینیشن کے تھرو باڈی کو اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس میں ویجیٹیبلس مکس کر کے آپ ایک بہترین سے سیلڈ بنا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ ایڈ کر کے اس کی جو انار کی وجہ سے پھر ذرا ٹیسٹی ہو جاتا ہے اور کھانے میں آسانی ہوتی ہے. ادروائز یہ کہ پھر سیلڈ اتنا نہیں کھایا جاتا یا ڈیلی نہیں کھایا جاتا, بار بار ریپیٹ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا امیون سسٹم کے حوالے سے ہو گیا, جس طرح سے ہم نے یہ کہا کہ سردیوں میں آپ کہہ رہی ہیں کہ ہائیڈریشن ہماری جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, تو کیا پانی کی کمی کو صحیح طرح سے پورا کر دیتا ہے, جسٹیفائڈ ہے؟ کیونکہ پھر یہ سن کے لوگ جو نہیں پانی پیتے اویسلی میرے جیسے, وہ صرف یہ کہیں گے کہ انار ہی کھا لیتے ہیں, اسی سے گزارا ہو جائے گا. آئی گیس یہ بھی کام نہیں کرے گا. نہیں, اٹس جسٹیفائڈ کہ آپ انار, جیسے میں نے بتایا کہ اسے پانی کی ایک اچھی مقدار ہے. آپ اگر پانی نہیں پی پا رہے, جیسے میں پورا دن میں شام میں یاد آتا ہے کہ پورا دن پانی ہی نہیں کنزیوم کیا, سو آپ اپنے ساتھ ایسے پھل رکھیں. جیسے سردیوں میں آپ نے دیکھا زیادہ پھل ہی وہ جس کے اندر واٹر کنٹینٹ ہے. ڈفرنٹ ٹائپس آف سٹرس اویلیبل ہوتے ہیں, لیمو کی اتنی زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم کے اوپر, انار اویلیبل ہے. تو یہ پھل اللہ نے اسی لیے دیے کہ اگر آپ پانی نہیں پی رہے ہیں تو آپ ان کو تو ایٹ لیسٹ کنزیوم کر لیں اپنے ساتھ, ان کو تو رکھیں, کیونکہ ہم کھانے کو پریفر کرتے پینے کی بجائے. سو پھل پڑا ہوگا, آپ کھائیں اس کو, آپ کے اندر واٹر انٹیک اچھی رہے گی, آپ کی باڈی کو اور نیوٹرینٹس ملیں گے جو کہ الٹیمیٹلی پورے دن کی ایکٹیویٹی کے لیے امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا ابھی جیسے میں نے ویٹ لاس کے حوالے سے سوال کیا, تو یہ جو ہمارے باڈی میں چربی جمع ہو رہی ہوتی ہے, اس کو جمع ہونے سے بھی روکتا ہے کہیں نہ کہیں؟ ایگزیکٹلی, اس کے جو سیڈز ہیں, سیڈز کے اندر اس کا اندر ایسا فائبر ہوتا ہے کہ جو آپ کی باڈی کے اندر جو کولیسٹرول جمع ہو رہا ہے, آپ کی لیور کے اوپر جمع ہو رہا ہے, آپ کی ویسلز کے اندر اگر کولیسٹرول جمع ہو رہا ہے, اس کو اپنے ساتھ یہ بائنڈ کر کے باڈی سے باہر نکالتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ایسے امپورٹنٹ ہے. آپ نے دیکھا کولیسٹرول زیادہ ہے, ایل ڈی ایل زیادہ ہے, ایچ ڈی ایل کم ہے, اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہارٹ ڈیزیزز کے پرابلمس بڑھ رہے ہیں, ہارٹ اٹیک کا پرابلم بڑھ رہا ہے. تو ایل ڈی ایل کو بیسکلی یہ جو انار کا بیج اپنے ساتھ بائنڈ کر لیتا ہے, اور یہ ایسا کولیسٹرول ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے. تو جن لوگوں کا ایل ڈی ایل زیادہ ہے وہ اس کا استعمال لازمی کرے. جن کو فیٹی لیور کا پرابلم ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں, اس کے اندر کیپیسٹی ہے کہ یہ بائنڈ کر سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویٹ جن کا زیادہ ہوتا ہے ان میں سینٹرل اوبیسٹی کا ٹرینڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کا پیٹ باہر کی طرف ہوتا ہے, ویسٹ انکریز ہو رہی ہوتی ہے. سو انار کے اندر جو فائبر ہے وہ ایگزیکٹلی اس فیٹ کو بائنڈ کرتا ہے جو ان تینوں چیزوں کے اندر رول پلے کر رہی ہوتی ہے. سو انار کی ریگولر اور ایک صحیح ڈوز میں کنزمپشن جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اب جیسے میں نے بتایا کہ نمک لوگ اسپرنکل کر کے کنزیوم کرتے ہیں, اور ہر چیز پہ ہم جو نمک اسپرنکل کرنے لگے یہ بڑا نقصان دہ ہے. اب دیکھیں ہارٹ ہیلتھ کے لیے وہ میں نے ایک جگہ بتایا کتنا اچھا ہے. اب لوگ سمجھیں گے یہ تو بہت اچھا ہے, ہم جتنا مرضی کا اس پہ اتنا ہی وہ سالٹ ایڈ کریں گے, اور وہی سالٹ کیا کرے گا, ان کا بلڈ پریشر انکریز کرے گا, اور جہاں اسے فائدہ پہنچانا ہے وہاں وہ الٹا ہاسپٹلائز ہو جائیں گے ہائی بلڈ پریشر کی ریزن کی وجہ سے. سو بڑا سینسبلی چیزوں کو آپٹ کرنا ہوتا ہے, جسٹ ٹرینڈز کو یا کلچر فیکٹرز کو فالو نہیں کرنا. ٹھیک ہے.